میں ایک غریب مچھیرے سے مچھلی چھین کر آیا ہوں. وہ روتا رہا, میں اس کا جواب میں نے نہیں دیا. وہ دوست بڑا سمجھدار تھا, کہا جلدی کرو اس مچھیرے سے معافی مانگو ورنہ ایک ایک کر کے پورا جسم کٹ جائے گا. راتوں رات دونوں دوست بھاگے, اس مچھیرے کا گھر ڈھونڈا, آدھی رات کو اس کے گھر پہنچے اور اس پولیس والے نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ دیکھو میرا ہاتھ کٹ گیا, مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دو. اور مزے کی بات یہ ہے غریب کا دل بہت بڑا ہوتا ہے, ظلم بھی ہوا تھا پھر بھی اس نے کہا جا میں نے تجھے معاف کیا. اس دوست بڑا سمجھدار تھا, اس نے مچھیرے کو پکڑ لیا. کہا ایک بات تو بتاؤ, جب یہ تم سے مچھلی چھین کر گیا تم نے کچھ کہا تھا کیا؟ کہتے ہاں میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی. کہ یا اللہ میں کمزور ہوں, یہ بندہ مجھ پر ظلم کر کے میرے بچوں کی روزی لے گیا ہے, میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا. اے اللہ میرا بدلہ تو نے لینا ہے, اے اللہ میرا بدلہ تیرے ذمہ ہے, اب تو اپنی قدرت سے میرا بدلہ لیجیے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائی, یاد رکھنا ہائے نہ لینا کسی کی, تکبر نہ کرنا کہ میں بڑا کرو فر والا ہوں, میں انجینئر, میں ڈاکٹر, میں پروفیسر, میں سیٹھ. آج آپ کچھ بھی ہیں, یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے. ایک ہائے لگ گئی نا, اللہ کے کسی بندے کو تکلیف پہنچا دی اور اس نے ہاتھ اٹھا دیے. یہ دعا بڑی کمال کی چیز ہے, طوفان ٹال بھی دیتی ہے اور برباد بھی کر دیتی ہے. بربادی سے بچنا ہے, لوگوں کی دعائیں لیجیے. زندگی میں ایسے کام کرنا میٹھے اسلامی بھائیوں کہ میری غیر موجودگی میں بھی لوگ دعا دیں کہ کیا بندہ ہے, کیا ملتا ہے, کیا اخلاق ہے. ایسا نہ کرنا کہ کسی سے مل کر جاؤ تو جانے کے بعد لوگ کہیں اتنا غرور, اتنا تکبر, مجھے ذلیل کر کے گیا. آج ملازم کو ہم ذلیل کر دیتے ہیں, آج بیوی بچوں کے سامنے گالیاں نکالتے ہیں, آج لوگ ہم سے ڈرتے ہیں. یاد رکھو یہ عزت نہیں ہے. آج آپ کا, اگر میں جو پروفیسر بیٹھے ان سے کہنا چاہتا ہوں, آپ ٹیچر ہیں اور آپ کے اسٹوڈنٹ آپ کا ادب کرتے ہیں, یہ ادب ہے یا ڈر ہے چیک کیجئے. آپ کے سامنے جو ادب کرے اور پیچھے گالیاں دے وہ ادب نہیں, وہ عزت نہیں. عزت یہ ہے کہ میں سامنے نہ بھی ہوں تو لوگ کہیں کہ کمال کا آدمی ہے, اللہ اس کی خیر فرمائے. کاش میں ایسی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جاؤں, آپ گزارنے میں کامیاب ہو جائیں کہ جب دنیا سے جائیں نا تو لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں, مغفرت کی دعا کریں, ہمارے اچھے کام انہیں یاد آئے. لوگوں کے دلوں میں نفرتیں نہ ڈالو. آج کسی پر ظلم کر کے روب جما کر اس کو ڈھونس میں لے کر ہم اپنا کام تو نکال لیتے ہیں, مگر یاد رکھنا وہ بھی بندہ رب کا ہے, اللہ کا بندہ ہے, نبی پاک کا امتی ہے, اس کا بھی کنیکشن ہے. اور اگر تڑپ کر اس نے دعا کر دی نا تو ہماری بربادی کوئی نہیں روک سکے گا. اگر میرا کوئی بھائی ایسا بیٹھا ہے نا جو دیکھ رہا ہے کہ یار کاروبار ڈاؤن ہو رہا ہے, فیملی ڈسٹرب ہو رہی ہے, صحت گڑبڑ ہو رہی ہے, کچھ چیزیں بکھرتی محسوس ہو رہی ہیں, فوراً الرٹ ہو جائیں, چیک کریں ملازمین سے ظلم تو نہیں ہو رہا, پڑوسیوں کو تکلیف تو نہیں ہو رہی, بیوی بچے تو پریشان نہیں, ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار خالہ ماموں چاچا بہت پریشان ہیں لوگوں سے. ہم سمجھتے ہیں ہم سب ٹھیک ہے, نہیں سب ٹھیک نہیں ہے, دل توڑے ہوئے ہیں, ذلیل کیا ہوا ہے ہم نے, دنیا کو بانٹتے ہیں, اپنوں کو پریشان کیا ہوا ہے. جو شریعت سکھاتی ہے کہ سب سے زیادہ حق ہے ہمارے ماں باپ کا ہم پر, پھر ہمارے گھر والوں کا, پھر ہمارے رشتہ داروں کا. ساری دنیا خوش ہے اور رشتہ دار پریشان ہے ہم سے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج کے اس مختصر بیان میں نے 2-3 ایسپیکٹ آپ کے سامنے رکھے ہیں. امپورٹنس آف دعا, کتنی ضروری ہے دعا, کتنی برکت والی چیز ہے دعا. گھبراؤ نہیں, مانگو اللہ سے, ڈرو نہیں, کنجوسی نہیں کرو, ادب سے مانگو, فوکس کے ساتھ مانگو, یقین کے ساتھ مانگو, جتنا مانگنا ہے مانگو. اور دوسری بات, حرام سے بچنا ہے تاکہ دعائیں قبول ہوں, اور نہ ملے تو شکوہ نہیں, ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اور آخری بات, ہائے نہیں لینی, تکلیف نہیں پہنچانی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مسلمانوں کا خیر خواہ بنا دے, مسلمانوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے والا بنائے. اور یہی دعوت اسلامی کا میسج ہے. ہم میلاد منانے جمع ہوئے ہیں, نبی پاک کے گویا میلاد کا مہینہ آ گیا. کیا کیا میرے آقا نے ساری زندگی؟ محبتیں, پیار, نرمی, شفقت, جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک. اللہ کے حبیب جانوروں پر ظلم کرنے سے منع کرتے, آج ہم انسانوں پر ظلم کر رہے ہیں, آج لوگوں پر لڑائیاں کر رہے ہیں, جھگڑے کر رہے ہیں. ایک غلطی معاف کرنے کے لیے بندہ تیار نہیں ہوتا, کہتا نہیں جناب اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا, اس نے مجھے کیسے گالی نکالی, جانتا نہیں میں کون ہوں. بھول گئے سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی, سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی. میرے آقا وہ ہیں جو گالیاں سن کر دعائیں دیتے, اور ہم کہتے ہیں نبی کا امتی ہوں, غلام ہوں. کیسے غلام ہو؟ لڑائی جھگڑے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہو, نہیں چھوڑوں گا, بدلہ لوں گا. خاندانی دشمنیاں چل رہی ہیں, کئی نسلوں سے دشمنیاں چل رہی ہیں. اللہ کے بندو کیا ہو گیا ہے؟ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جنہوں نے قاتلانہ حملہ کیا, اللہ کے حبیب نے انہیں بھی معاف فرما دیا.
اور ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک آخری روایت سن لو، کاش دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے، اور جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے۔ مرضی آپ کی نہ کریں معاف، کریں دشمنیاں، قیامت کے دن تیار رہنا پھر ہمیں بھی معاف نہیں کیا جائے۔ بندوں کو معاف کرو، درگزر کرو اور اللہ سے دعا کرو، یا اللہ میں بندہ ہوں، میں نے تیری رضا کے لیے بندے معاف کر دیے، تو خالق ہے، تو مجھے معاف فرما۔ شب قدر کی دعا یاد ہے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ مانا تو سمجھو کیا پیاری دعا ہے، اللہ تو کریم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ ہیں اللہ کو عرض کر رہے ہیں، اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، خود معافی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ملازم کو، نہ بیوی کو، نہ ساس کو، نہ بہو کو، لڑائی جھگڑے لگے ہوئے سب کے۔ آج ایک نیت کر لو اے مسلمانوں، آقا کے غلاموں، آج تک مجھے کسی نے بھی ستایا، دل دکھایا، میں نے اس کو معاف کیا، کہہ دو میں نے معاف کیا، دشمنیاں ختم۔ آگے بڑھ کر خود معافی مانگ لو۔ آپ کو لگے گا یار غلطی تو اس نے کی تھی، میں کیوں معافی مانگوں، وہ معافی مانگے، یہی تو پرابلم ہے۔ دو دوست، دو رشتہ دار، دو بھائی 5-5 10-10 سال سے ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے، کس وجہ سے؟ وہ معافی مانگے۔ ایک سوری نے دو دوستوں کو گھر پہ بٹھایا ہوا ہے، میاں بیوی الگ بیٹھے ہوئے، رشتہ دار دور ہے، کیوں؟ وہ پہلے معافی مانگ لے، بس میں معافی مانگ لوں گا، میں معاف کر دوں گا۔ ارے آپ آگے بڑھ کے معافی مانگ لو نا۔ ہماری میمنی میں ایک جملہ کہا جاتا ہے، جو نمی ہو وہ اللہ کے گمی ہو، جو جھک جاتا ہے وہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ آپ آگے بڑھ جاؤ، آپ فون کر دو آج، اے میرے بھائی کئی سال ہو گئے آپ ناراض ہیں، جو بھی مجھ سے غلطی ہوئی اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو، میں آپ کے گھر مٹھائی کا ڈبہ لے کر آنا چاہتا ہوں۔ ارے جاؤ یار، دوستی کر لو۔ یہ رشتہ دار، یہ پیار کرنے والے دنیا میں ویسے ہی تھوڑے ہوتے ہیں، تھوڑوں سے ہی ہم نے دشمنیاں لگائی ہوئی ہیں۔ تھوڑی لائف ہے، پیار سے گزارو، محبت سے گزارو، ختم کر دو دشمنیاں، پھر دیکھو انشاءاللہ کیسے محبتیں بڑھتی ہیں۔ اللہ کرے یہ پیغام ہم لے کر جائیں اور یہی باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سکھائی جاتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور اس قدر فضائل ہیں درود کے کہ بعض اوقات جب فضائل درود سنتے ہیں، پڑھتے ہیں تو عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ ایک بڑا ہی ایمان افروز، یوں سمجھیے کہ حدیث پاک کا جو مضمون ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اور اندازہ ہوگا کہ درود پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے اور اس کا ریوارڈ، اس کا انعام کتنا بڑا ہے۔ القول البدی میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اللہ عز و جل کا ایک فرشتہ ہے، اس کا ایک بازو مشرق میں ہے اور دوسرا بازو مغرب میں ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ اس کی وڈتھ کتنی ہے۔ آج بڑے بڑے جو ایئر کرافٹ ہوتے ہیں، اس کی ایک بازو سے لے کر دوسرے بازو کی وڈتھ پر ڈسکس ہوتی ہے۔ آج کل کی معلومات کے مطابق سب سے بڑا جو مسافر طیارہ دنیا میں آج کل ہے وہ A380 ہے، اور میں نے اس کی ریسرچ پڑھی تھی کہ اس کی وڈتھ اتنی ہے ایک پر سے دوسرے پر تک کہ جتنی ایک فٹ بال اسٹیڈیم کی وڈتھ ہوتی ہے، اتنا بڑا وہ جہاز ہے۔ پاکستان میں اب تک وہ اتر نہیں سکا کیونکہ شاید ہمارے پاس اتنا بڑا رن وے نہیں ہے، مگر آپ سوچئے کہ اللہ کا ایک فرشتہ ایسا ہے جس کا ایک بازو مشرق میں ہے، دوسرا بازو مغرب میں ہے۔ اس فرشتے کا حجم جو ہے، اس کی وڈتھ کا عالم کیا ہوگا، آپ سنیے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو شخص محبت کے ساتھ مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، گویا اللہ کے حکم سے، میں حدیث کا مضمون عرض کر رہا ہوں، اللہ کے حکم سے وہ فرشتہ جو ہے وہ پانی میں، نہر رحمت میں غوطہ لگاتا ہے، اور غوطہ لگا کر پانی سے باہر آ کر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے۔ آپ نے کبھی یہ منظر دیکھا ہوگا کہ چھوٹی سی چڑیا جو ہے پانی میں اگر گر جائے اور باہر نکل کر اپنے پروں کو پھڑ پھڑائے تو کتنے قطرے گرتے ہوں گے، مگر ایک ایسا فرشتہ کہ جس کا ایک بازو مشرق میں دوسرا مغرب میں، جب وہ پانی سے نکل کر اپنے پروں کو پھڑ پھڑائے، پروں کو ہلائے، جھاڑے تو کتنے قطرے گریں گے، کاؤنٹ کرنا پاسبل نہیں۔ اب سنو ہونا کیا ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ اچھا وہ فرشتوں نے کرنا کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ فرشتے قیامت تک
اس درود پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. یعنی درود پڑھنا اتنا سا کام ہے. ذرا مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. 30 سیکنڈز بھی نہیں لگتے ایک درود پڑھنے میں، مگر انعام کتنے بڑے بڑے ہیں. دنیا کا دستور ہے جتنا مشکل کام بندہ کرتا ہے اتنی آمدنی زیادہ ہوتی ہے. ایک نارمل میٹرک پاس بندہ جاب کرے اس کی سیلری تھوڑی ہوگی، گریجویٹ کرے اس کی سیلری زیادہ ہوگی، پی ایچ ڈی کر لے سیلری اور بڑھ جائے گی. جتنا کوالیفائڈ، جتنی محنت کر کے، جتنا آگے بڑھ کے بندہ کام کرتا ہے اس کو اتنا دنیا میں انعام ملتا ہے. میرے رب کی رحمت دیکھو، کام تھوڑا کرتے ہیں رب زیادہ عطا فرماتا ہے. گویا اس کی رحمت جو ہے اپنے بندوں پر برسنا چاہتی ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں. ہم کم از کم روزانہ 1200 بار درود پاک پڑھیں گے. آج جس ٹاپک پر میں نے کچھ مدنی پھول آپ کو پیش کرنے ہیں، بیسیکلی یہ ایک ایسی عبادت ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہمارے لیے بہت ضروری بھی ہے، مگر انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہماری بہت بڑی اکثریت اس کو شاید عبادت ہی نہیں سمجھتی ہے. اس کو ایک آرڈنری کام سمجھتے ہیں، ضمنی کام سمجھتے ہیں اور اس میں اتنی توجہ بھی نہیں دیتے. اور اگر آج آپ توجہ سے پورا بیان سنیں گے تو آپ ریئلائز کریں گے کہ میں نے جس عبادت کی طرف آپ کی توجہ دلانی ہے وہ صرف نارمل عبادت نہیں، بلکہ حدیث میں اس کو برین آف عبادہ، مخ العبادہ کہا گیا. وہ عبادت ایسی ہے جو عبادتوں کا بھی مغز ہے. اب وہ کیا ہے وہ ضرور عرض کروں گا. پہلے بخاری شریف کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں اور یا ایک تھوڑا سا مسکنسیپشن بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں، غلط فہمی یا وسوسہ. کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جناب کہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں جاتے ہیں تو بعض اوقات وہاں واقعات بڑے سنائے جاتے ہیں اور قرآن و حدیث کی بات کم ہوتی ہے اور واقعہ بڑا سنایا جاتا ہے. اب میں جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں یہ میں نے نہیں سنانا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو سنایا تھا. تو یہ شاید غلط فہمی ہے کہ واقعات کا قرآن و حدیث سے تعلق نہیں ہے. پرابلم یہ کہ نہ ہم نے قرآن پڑھا ہے نہ حدیث پڑھی ہے. جنہوں نے قرآن پڑھا ہے ان سے پوچھیں کہ قرآن پاک میں واقعات کتنے ہیں. قرآن پاک بھرا پڑا ہے واقعات سے. سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں بھائی؟ یہ ایک گائے کا واقعہ ہے. بقرہ کہتے ہی گائے کو ہیں، ٹھیک ہے جناب. سورہ یوسف کو احسن القصص کہا گیا. قرآن پاک کا سب سے بہترین قصہ. شاید آپ میں سے بہت سو کو نہیں معلوم ہوگا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں 100 سے زیادہ واقعات موجود ہیں، مگر لوگ پتہ نہیں کیوں اریٹیٹ ہوتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کے آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، شاید میرے پوائنٹ کو پک کر لیں گے. بخاری شریف کی بڑی بڑی کتابوں میں، حدیث کی جتنی بڑی کتابیں ہیں، نبی پاک نے پچھلی قوموں کے واقعے بیان کیے. قرآن واقعے بیان کر رہا ہے، نبی پاک واقعات بیان کر رہے ہیں. واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے جس طریقے سے بنایا ہے نا، ہمارا ذہن واقعے کو جلدی قبول کرتا ہے. ہم اسٹوری کے ذریعے بات جلدی سمجھتے ہیں اور آج ماڈرن سائنس اس بات کو پک کرنے میں کامیاب ہوئی ہے. اللہ کا کلام ہمارے پاس 1450 سال سے موجود ہے. آج جائیے اسکول کالجز کے اندر، آج بڑے بڑے پروفیسر اس بات کے نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جناب بچوں کو اگر کوئی بات سکھانی ہے تو کوئی اسٹوری کے ذریعے سکھانی ہوگی، کسی پوئم کے ذریعے سکھانی ہوگی، کوئی واقعہ بیان کرے تو بات دل میں گھر کر جائے گی. آج ماڈرن سائنس اس بات پر پہنچی ہے. میرا قرآن اور نبی کی حدیثیں ان واقعات سے بھری ہوئی ہیں. تو آج میں وہ واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو بخاری شریف میں موجود ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو سنایا اور امیزنگ کمال کا واقعہ ہے. اور یہی میرے آج کے ٹاپک کا یوں سمجھیے سینٹرل آئیڈیا ہے. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیا بیان کرنا چاہتا ہوں اور اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. بخاری شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے. کہتے ہیں میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا. میں سمری خلاصہ اس حدیث کا عرض کروں گا کہ اگلے زمانے میں 3 شخص کہیں جا رہے تھے. رات کا وقت تھا، سونے کے لیے انہوں نے غار کا انتخاب کیا اور ایک غار میں جا کر وہ آرام کرنے لگے. اس زمانے میں موٹیل اور ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے کہ رات ہو گئی تو چلو کسی ہوٹل میں جا کے آرام کر لیں. کوئی غار دیکھا اور وہیں سو گئے پہاڑ کے اندر. ہوا